امام راضی رحمت اللہ علیہ نے گرمی بھی ہے، آپ حضرات کی مصروفیت کا احساس ہے، لیکن میرا بات کرنے کو دل کر رہا ہے۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ تم روڈوں پر جاؤ، میرسی کے چوک کے اندر تمہیں صبح صبح مزدور نظر آئیں گے، کوئی پھاوڑا، کوئی کسی، کوئی چھینی، کوئی ہتھوڑا ہاتھ میں لے کر، اور موٹر سائیکل رکنے کی، گاڑی رکنے کی، سائیکل والے کے رکنے کی دیر ہے، دوڑ کے آئیں گے، ہاں جی ہاں، کیا کرانا ہے، کیا کرانا ہے، مجھے لے جاؤ، مجھے لے جاؤ۔ اس کے اندر ایک بزرگ مزدور بھی کھڑا تھا، کہنے لگا مجھے لے جاؤ۔ جوانوں کو دیکھ کے کہنے لگا بابا تو کیا کرے گا، بغیر سہارے کے چلتا کوئی نہیں، دیواریں کیسی کھڑی کرے گا، مکان کیسے بنائے گا، کہ بیٹا لے کے جاتا صحیح، کہ نا بابا مذاق نہ کر، یہ 100 روپے لے لے، خیرات لے لے، جمدی کر، مزدور جوان لے کے جاؤں گا۔ سامنے مسجد کا دروازہ تھا، سارے جوان مزدور چلے گئے، وہ بوڑھا دکان پر بوڑھا روڈ پہ بیٹھا رہا، ادھر اذان کی آواز آئی، مسجد میں چلا گیا، نماز کے سجدوں میں رو رو کے کہنے لگا اللہ، کوئی دنیا دار تو مزدوری کے لیے نہیں لے کے جاتا، تو ہی مزدوری کروا لے۔ شام ہو گئی، گھر جانے کا وقت آیا، خالی تھیلا ہاتھ میں لے کر، سر جھکا کر، منہ لٹکا کے گھر کی طرف چلا، دروازہ بجایا، بیوی نے دروازہ کھولا، میاں بچے بھوکے ہیں، تھیلا خالی ہے، حصہ خالی، جیب خالی ہے، کیا لے کے آئے؟ کہنے لگا مزدوری تو کر کے آیا، مالک تو ہے بڑا اچھا، مزدوری دبائے گا نہیں، اللہ پر کل دوبارہ مزدوری پہ جاؤں گا، امید ہے کل کی اور آج کی مزدوری وہ 2 دن کی برابر دے دے گا۔ اگلے دن پھر چلا گیا، پھر کسی نے کام نہ کروایا، تھک ہار کے مسجد میں عبادت کر کے پھر چلا، گھر کے دروازے کی اوٹ میں بیٹھ کے رونے لگ گیا، کہنے لگا اللہ 2 دن ہو گئے، بیوی بھی بھوکی، بچے بھی بھوکے، کون سا بہانہ بناؤں؟ ایمانی قوت نے زور دیا، گھر کے دروازے کو بجایا، کہنے لگا کھول دروازہ، بچے دوڑتے ہوئے ابا روٹی لایا، ابا سالن لے کے آیا، تھیلا خالی، جیب خالی، ہاتھ خالی، دیکھے بچے خاموشی سے بستر پہ چلے گئے، اللہ غنی، یہ بھی بستر پہ جانے لگا، گھر والی کہنے لگی بچوں کا خیال کر لے، کہنے لگا مالک کی مزدوری تو کر کے آیا، آج بھی مزدوری نہیں دی، لیکن وہ مزدوری دے گا وہ ضرور، رکھتا کوئی نہیں۔ تیسرے دن گھر والی سے وعدہ کر کے جانے لگا، کہنے لگا آج تو انشاءاللہ لے کے آؤں گا۔ تیری میری گھر والی ہوتی کہتی بندے مار یا بڑے مار، چھوٹے مار لے کے آئیو، حلال لائیو یا حرام لائیو۔ علماء اکرام نے فرمایا جب نیک عورتیں اپنے شوہر کو رخصت کیا کرتی تھی، دروازے پر آ کے کہتی تھی ایاک ولا کسب الحرام، دیکھنا خالی ہاتھ آ جانا، حرام کی کمائی نہ لائیو، بھوک تو برداشت کریں گے، جہنم کی آگ برداشت نہیں ہو سکتی ہے۔ کمانا حرام کا، کاروبار حرام کا، اور امید کرتے ہو گود میں کھیلنے والا جنید بغدادی بنے۔ 3 دن گزر گئے، گھر کی طرف سوچ رہے جاؤں یا نہ جاؤں۔ پاک عرب سوسائٹی میں لاہور میں ایک آدمی کا انتقال ہوا، ریڑھی بال کا، مجھے بتلانے والوں نے بتایا بہت بڑا پیسے والا کاروباری تھا، کاروبار کھٹ گیا، ریڑھی پر آ گیا، 8 دن پہلے گلے میں پھندا ڈال کے خودکشی کی، جب اس کو پھانسی کے پھندے سے اتارا، اس کی جیب میں سے یا پاس پڑے کاغذ نکلا، اس پہ لکھا ہوا تھا بیٹی جہاں میں نے تیرا رشتہ کیا، سسرال والوں نے میری پہلی زندگی کو دیکھ کر بہت بڑے جہیز کی ڈیمانڈ کی، تیرا باپ تیرے سامنے کھڑے ہونے کی شرمندگی سے بچنے کے لیے پھانسی سے پھندا لٹکا کر اپنے آپ کو پھانسی لے کر دنیا سے جا رہا ہے، بیٹی معاف کرنا، تیرا باپ تجھے جہیز نہیں دے سکتا ہے۔ کیوں تم نے حلال کام مہنگے کر دیے؟ کیوں زبان نہیں پھوٹتی؟ ابھی ہم نے تاریخ نہیں لینی، ابھی مکان بڑا کرنا ہے، کیا مطلب ہے؟ آخر بچی کرسی تو لاوے گی، میں پلک بیس تو لاوے گی، ہمارے گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں، اجی 6 مہینے کا ٹائم دو، اللہ کے واسطے اپنا مزاج بدلو، دروازے پہ کھڑے ہو کر جب کسی کی بچی کا ہاتھ مانگنے جاؤ، کہہ جاؤ بچی کے بوڑھے باپ اور بوڑھی ماں پریشان نہ ہو، تجھے لال جوڑا بھی خریدنے کی ضرورت نہیں، اگر بچی کا رشتہ لینے آئے تو جوڑا بھی خود لے کے آئیں گے، اللہ اکبر، کہنا اپنے گھر سے کھا کے آئے، تیرے گھر کا پانی بھی نہیں پیئیں گے، مجھے نہیں پتا تیری ناک کٹے گی یا تیری ناک برادری میں بچے گی، لیکن سسرال سے بچے کے سسرال سے گھر آنے تک کتنی دیر گزرے گی، پتہ نہیں کتنی مرتبہ تیرے دروازے پر روزے والے
کعبے کا سلام آ جائے گا۔ تین دن گزر گئے، شام کو گھر کی طرف گیا، گھر کے پیچھے جھاڑیاں تھی، چھوٹے چھوٹے درخت، وہاں بیٹھ گیا، گھر کو دیکھنے لگا، بے خیالی کے اندر مٹی بھرتا رہا تھیلے کے اندر۔ گھر والی کو جا کے یہ دکھاؤں گا، وہی تو تھیلا پکڑے گی، میں اندر جا کے چھپ جاؤں گا۔ مٹی کا تھیلا بھرا آگے کو جانے لگا تو گھر کی دیواروں کے اوپر سے کھانے کی دھوئے کی خوشبو آنے لگی، دھواں اڑتا نظر آیا، ڈگمگاتے قدم سنبھل گئے، جسم مضبوط، ہائے میرے گھر میں اناج غلے کی خوشبو آ رہی ہے، کھانے کے پکنے کی۔ جب پہلے چلا نہیں جا رہا تھا، دوڑ کے گیا، دروازہ بجایا، جیسے دروازہ کھلا بیوی کے چہرے کی رنگت بدلی، اولاد کے چہرے کے رنگ بدلے ہوئے، جن چہروں کو روتا چھوڑ کے گیا تھا وہ ہنس رہے ہیں، دانت نظر آ رہے ہیں۔ اندر آ جاؤ کا بعد میں آؤں گا، پہلے بتا یہ کھانا کہاں سے آیا، یہ گوشت سبزی کہاں سے آئی؟ کہنے لگی یہ صرف دیگچی میں نہیں، ذرا اندر آ کے دیکھ، یہ گیہوں کا ڈھیر، یہ جوں کا ڈھیر، یہ سبزی کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ کہاں سے آئی؟ کہ جہاں تو مزدوری کر گیا تھا اسی مالک نے بھیجی، تیرے آنے سے پہلے کوئی دروازہ بجا کر یہ اناج دے کے گیا تھا اور کہہ گیا تھا اپنے گھر والے کو کہہ دے تو ہماری مزدوری میں کمی نہ کرنا، ہم تجھے دینے میں کمی نہیں کریں گے۔ اللہ راضی ہوں گے، اللہ راضی ہوں گے، اللہ راضی ہوں گے، اللہ ایمان بخشے۔ کسی رمے تو رب کو اپنا رب مانو، کسی رنگل میں تو اللہ کو اپنا خالق، اللہ کو مالک، اللہ کو راضی مانو۔ بہت اعلیٰ۔ کہہ رہے اللہ ناراض کیوں ہے؟ اللہ اکبر، مسلمانوں کے گھر میں اللہ کی ساتھ شرک کیا جا رہا ہے، اب بھی اللہ ناراض نہ ہو۔ کئی پیسے کا بت، کئی مال کا بت، کئی عہدوں کا بت، کئی منسٹری کا بت، کئی وزارت کا بت، کہ تیرے میرے گھر کے اندر بت موجود ہے، آج ان سارے بتوں کو توڑ دو، آج ایک اللہ کو رب مانو، اپنا خالق حقیقی اللہ کو مانو، اور پیشوا رہنما مکے کا در یتیم آمنہ کا لال سونا لجپال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو مشعل راہ راستے کی ہدایت کا چراغ مانو۔ خدا کی قسم مرو گے تو کامیاب مرو گے، اللہ کے دربار میں اٹھو گے